بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کی جن کی شخصیت آج بھی ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی روشنی اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ یہ ہستی ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ علم و حکمت کے ستون جنہوں نے دنیا کی ہر لذت کو ترک کر کے عبادت الہی، اعلیٰ اخلاق اور خدمت انسانیت کو اپنا شعار بنایا۔ ایک ایسی علمی شخصیت جن کی ہر بات آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح عرب معاشرے میں اخلاقی اور علمی انقلاب برپا کیا، اور وہ کون سے اسرار ہیں جو آج بھی ہمارے ذہن و دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے ذہن و دل کو چھو جائے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری کو گھٹی کس عظیم شخصیت نے دی تھی؟ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے۔ وہ عظیم ہستی خلیفہ دوم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت امام حسن بصری 21 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ بچہ بہت حسین ہے، اس لیے اس کا نام حسن ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس بچے کو دین کے علم کا ماہر بنا دے اور اپنے نیک بندوں میں محبوب بنا دے۔ اور یہی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور آپ کو علم دین اور فقر میں ایسا بلند مرتبہ نصیب ہوا جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ حضرت امام حسن بصری نے صرف 8 سال کی عمر میں ہی علم و حکمت کی دنیا میں قدم رکھا۔ آپ یہ جان کر بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ایک 8 سالہ معصوم بچہ کس طرح انسانیت کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ سوچئے کہ ایک شخص صرف اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کی خاطر دنیا کی ہر لذت سے کنارہ کشی کر لے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہر ایمان والے کے جسم پر رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ امام حسن بصری راتوں کو جاگ کر تلاوت قرآن مجید اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ آپ علمی کمالات کے لحاظ سے جید علماء میں شامل تھے تو اخلاقی اور روحانی فضیلت کے اعتبار سے سرتاج اولیاء میں شمار ہوتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین غلام تھے۔ ان کی غلامی کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے والد یسار مسیان کے قیدیوں میں تھے جنہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں تھے، اور ان کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، اور یہی روایت زیادہ مستند تسلیم کی جاتی ہے۔ امام حسن بصری کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے وہ شرف حاصل ہوا جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ چونکہ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی، اسی لیے وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اور جب وہ گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھولی میں اٹھا لیتی اور آپ سے کھیلتی اور آپ کو پیار کرتی تھیں۔ اس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین ام سلمہ کی زیر تربیت پلے بڑے تھے۔ ان کے علاوہ دوسری امہات المومنین کے ہاں بھی ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ خود امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت تک، جبکہ اس وقت میری عمر 13 یا 14 برس کی تھی، وہ بے تکلف امہات المومنین کے گھروں میں آتے جاتے تھے۔ ابتدا میں آپ جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس تجارت سے آپ نے بہت سا پیسہ کمایا۔ پھر جب آپ کو اللہ رب العزت کی ذات سے والہانہ عشق ہوا تو سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ یہ عشق الہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جگانے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت علی کی بیعت سے مشرف ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرقہ خاص ماکلہ چہار ترکی عنایت فرمایا، جو مولا علی کو حضور انور
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ فقر سے اسرار الہی کے علوم ظاہری و باطنی آپ کو ودیت کر دیے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کبریٰ کے منصب پر فائز کر دیا۔ امام حسن بصری کے بہت سے اقوال ہیں۔ ان کا ایک قول ہے دنیا عارضی ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ قول آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسن بصری نے اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کو ظلم و ستم، رشوت اور دنیاوی لذتوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرتی اصلاح کے لیے خطبات اور نصیحتیں کی۔ آپ کے روحانی شاگرد آج بھی آپ کی تعلیمات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی شاگردوں میں شمار ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک ہی نصیحت نے ایک قبیلہ کا رویہ بدل دیا اور اس طرح ان کے اندر ظلم و ستم اور فساد ختم ہو گیا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نصیحت کتنی طاقتور ہوتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات کی بات کی جائے تو آپ کے قیام و سجود کافی طویل اور خلوص اور خوف خدا سے بھرپور تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو تصوف کے اصول سمجھائے اور خود انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو عاجزی، سچائی اور توکل سکھایا۔ ناظرین کرام، سوچئے کہ ایک انسان کی زندگی اتنی سادہ اور اللہ رب العزت کے لیے وقف ہو کہ وہ دنیا میں پائی جانے والی تمام لذتوں سے دور ہو جائے۔ یہ بات آج بھی ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علم و حکمت نے لوگوں کو بتایا کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت اور لوگوں کو تبلیغ دین اور ان کی اصلاح میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیاوی لذتوں کی طرف دل مت لگاؤ، ہر چیز کا انجام مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت آج بھی ہر مسلمان کے لیے سبق ہے۔ عمل اور ایمان کے بغیر علم بے اثر ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا ہم بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح علم، اخلاق اور توکل کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔